السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 35، غزوہ احد کی مصیبت۔ اب وہ غلامان انصار متردد تھے کہ کیا کریں اور اس نوجوان کے حکم کے مطابق مجروح مہاجرین کی جستجو میں میدان جنگ کی طرف واپس جانے کے لیے مڑے تھے کہ مہبا نے ان سے کہا، جانے سے پہلے تم مجھے اتنا بتاتے جاؤ کہ فتح کے بعد مسلمانوں پر تباہی کیوں کر آئی۔ پہلے سنا گیا کہ کافر شکست کھا کے بھاگے، پھر ناگہاں خبر آئی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اب یہ دیکھا کہ کافر گویا سخت شکست کھا کے بھاگے، اور ساتھ ہی یہ مجدہ بھی سنا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ جو کچھ تمہیں معلوم ہو جلدی بتاؤ۔ ایک غلام: اس وقت زیادہ تفصیل سے تو ہم نہیں بیان کر سکتے، مگر مختصر حالات یہ ہیں کہ جیسا آپ نے سنا کافروں کو واقعی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تھا، مگر تھوڑی دور تعاقب کر کے واپس آئے اور ان کا مال و اسباب لوٹنے لگے، اور قیامت یہ ہوئی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر کے ساتھ 50 تیر انداز جو درۂ عینین میں ٹھہرائے گئے تھے کہ ادھر سے کسی دشمن کو نہ آنے دیں، مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹتے دیکھ کے لپکے کہ وہ بھی لوٹ مار میں شریک ہوں۔ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے 1000 روکا اور سمجھایا، مگر ایک نہ سنی اور گھاٹی چھوڑ کے تمام مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ فقط 2-4 آدمی تو اپنے سرداروں کے ساتھ وہاں جمے رہے، باقی سب کو لوٹ مار کے شوق نے حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ کر دیا۔ خالد بن ولید جو دشمنوں کے ایک زبردست اور ہوشیار سردار ہے، اس نے اس گھاٹی کی طرف سے حملہ کرنے کی کئی بار کوشش کی تھی اور کمانڈران اسلام سے شکست کھا کے بھاگا۔ اب جیسے ہی اس نے میدان صاف پایا، فوراً اپنی فوج کے علاوہ اور بہت سے کافروں کو ساتھ لے کے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جبیر پر حملہ کر دیا۔ چند گنتی کے مسلمان جو وہاں باقی تھے انہوں نے مقابلہ کیا، مگر وہ بھلا کیا روک سکتے تھے۔ مع اپنے سردار کے دم بھر میں شہید ہو گئے، اور کافروں نے ناگہاں درۂ عینین سے نکل کے مسلمانوں پر حملہ کیا جو غافل اور لوٹنے میں مشغول تھے۔ ان کافروں نے ایک سوار مفرور کفار کے پاس بھی دوڑا دیا کہ وہ لوگ بھی پلٹ کے حملہ کریں۔ خالد کو لڑنے دیکھ کے عمر بن طلقمہ نے کفار کا علم اٹھا کے بلند کیا۔ علم کفار کو جب ان کے کئی بہادر اٹھا کے مارے جا چکے تھے تو آخر میں اس عورت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، مگر مایوسی سے زمین پر گرائے ہوئے تھی۔ خالد کے آتے ہی اس نے وہ علم بلند کر دیا، اور اپنے علم کو بلند دیکھتے ہی بھاگے ہوئے مشرکین بھی پلٹ پڑے۔ مسلمانوں نے جو یہ آفت ناگہاں سر پر دیکھی تو گھبرا کے مقابلے پر آمادہ ہوئے، مگر یکجا جمع ہو کے اپنی صفیں مرتب کرنے کی مہلت نہ ملی، اور کمال بدحواسی کے ساتھ آپس میں گتھ گئے۔ اپنے پرائے کا امتیاز نہ رہا، اور جو سامنے آیا اس پر وار کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ اور امیہ رضی اللہ عنہ ابن حزیر کو، جو جانبازان اسلام میں سے ہیں، خود مسلمانوں کے ہاتھ سے زخمی ہو گئے، اور حذیفہ انصاری کے والد یمان خود اپنے دوستوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں پر یہ بہت نازک وقت تھا، وہ حواس باختہ اور مضطرب الحال تھے، اور کفار تابڑ توڑ حملے اور نرغے کر کر کے کسی طرح انہیں سنبھلنے نہ دیتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ جوان مردی سے بڑھے
مشرکین کے بہادر سباغ بن عبد العزیٰ کو قتل کر ڈالا اور دشمنوں پر دوسری طرف پلٹ پڑے۔ اسی اثناء میں جبیر بن معتم کا غلام وحشی جو نیزہ بازی میں مشاق تھا، ان کی راہ میں ایک پتھر کی آڑ میں چھپ رہا، اور جیسے ہی حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قریب سے گزرے، بلائے ناگہانی کی طرح نمودار ہو کے اس زور سے نیزے کی ایک انی کا ہاتھ مارا کہ نیزہ جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کو ناف کے نیچے چھید کے پار نکل گیا۔ زخم کھاتے ہی حمزہ رضی اللہ عنہ اس پر جھپٹے، مگر وہ بھاگ کے کافروں کے غول میں غائب ہو گیا، اور جناب حمزہ رضی اللہ عنہ نے زمین پر گر کے شربت شہادت پی لیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اس غلام وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ میرے باپ عتبہ کے قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کو اگر تو کسی تدبیر سے مار ڈالے تو میں کوشش کر کے تجھے آزاد کرا دوں گی۔ چنانچہ اس نے دغا و فریب سے انہیں شہید کیا اور بھاگ گیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے تو نکل کے آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا اور اسے لے جا کے ہندہ کے حوالے کیا۔ اس نے کمال سنگ دلی و خونخواری سے باپ کے انتقام میں جناب حمزہ رضی اللہ عنہ مرحوم کے کلیجے کو دانتوں سے چبا کر تھوک دیا اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ پھر اپنا سارا زیور اتار کے وحشی کو انعام میں دے دیا۔ اس گھڑی مشرکین قریش کا بہت غلبہ تھا، اور انہوں نے ایسی بے باکی سے حملے شروع کیے کہ مسلمانوں کے استقلال میں فرق آ گیا۔ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور فقط 30 جان بازان توحید تو علم نبوت کے نیچے باقی رہ گئے، باقی سب نے راہ فرار اختیار کی۔ یہ حالت دیکھ کے کفار کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اور ہر طرف سے یورش کرنے لگے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل کر دیں۔ ان کا یہ ارادہ دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمال شجاعت و جان بازی سے دشمنوں پر حملہ کیا۔ ان کی صفوں میں گھس پڑے اور جو سامنے آیا اسے فنا کر دیا۔ اسی طرح کے 3 حملے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیے۔ دشمنان دین کو روکے رہے اور کسی کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹکنے نہ دیا۔ جو 30 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حاضر تھے، ان میں ایک نصیب نام کی ایک بی بی تھی۔ اس سے پہلے وہ پانی کا مشکیزہ پیٹھ پر لاتے زخمی مسلمانوں کو پانی پلاتی پھرتی تھیں۔ کافروں کا نرغہ دیکھا تو مشکیزہ پھینک دیا اور ڈھال تلوار لے کے دشمنوں سے لڑنے لگیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں 13 زخم کھائے، مگر رفاقت سے منہ نہ موڑا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ علم اسلام کو اٹھائے ہوئے تھے، مگر علم برداری کے ساتھ دشمنوں سے لڑتے بھی جاتے تھے۔ قمیہ نامی ایک کافر نے یکا یک ان کے ہاتھ پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ ان کا داہنا ہاتھ کٹ کے الگ جا گرا، مگر انہوں نے فوراً علم کو دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیا۔ ابن قمیہ نے دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیزہ مار کے انہیں گرا دیا، اور ان کے گرتے ہی علم اسلام سرنگوں ہو گیا۔ اس وقت مصعب نے جوش و خروش کے ساتھ چلا کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں تو بھی خدا کا دین نہیں مٹ سکتا۔ بھاگنے والے خود ہی نقصان اٹھائیں گے، دین کا کچھ نہ بگڑے گا۔ اب 30 دلداد گانے توحید میں فقط 14 باقی تھے، مگر وہ بھی سر بکف تھے اور جانوں پر کھیل کے دشمنوں کے نرغے کو روک رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص اور عاصم اپنی بے نظیر تیر افکنی سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنے جاں بازی کے حملوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی معاذ حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے اور طلحہ اپنی یادگار جاں نثاری سے کوشش کر رہے تھے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ یہ سب حضرات مجروح و خستہ تھے،
مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سوا اور کسی بات کا خیال نہ تھا۔ آخر یہ سب حضرات زخم کھاتے کھاتے کمزور پڑ گئے اور کفار بالکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اب یہاں تک نوبت پہنچی کہ کفار کے ایک نامور شخص مالک بن زبیر نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تیر پھینکا۔ طلحہ نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کے سپر کر دیا اور تیر ان کی انگلی میں چھد کے رہ گیا۔ اس وقت کفار بالکل قریب آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ ابن قمیہ کا ایک پتھر اس زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پڑا کہ اس کی ضرب سے خود کی کڑیاں جبین مبارک میں پیوست ہو گئیں اور چہرہ انور خون آلود ہو گیا۔ ساتھ ہی عبداللہ بن شہاب کا دوسرا پتھر پڑا جس نے کہنی زخمی کر دی۔ اتنے میں عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھ کا ایک پتھر چہرہ اقدس پر پڑا جس کے صدمے سے نیچے گر کے 4 دانت ٹوٹ گئے اور ان سے خون جاری ہوا۔ مابا بے تابی و اضطراب کے ساتھ اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہوں گے۔ غلام مطلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ لوگ کیسے پنپ سکتے ہیں جو پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہاتھ اٹھائے اور درگاہ الہی میں عرض کیا، خداوند میری قوم کا قصور معاف کر، یہ نادان ہیں۔ خیر اب ابن قمیہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار ماری۔ فدائے رسول طلحہ جن کا سارا بدن زخموں سے چور ہو رہا تھا، انہوں نے دشمن کی یہ تلوار بھی اپنے ہاتھ پر لی جس کی ضرب سے ان کا ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا۔ اب کے ظالم ابن قمیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر تلوار ماری، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اوپر 2 زرہیں پہنے تھے کارگر نہ ہوئی۔ اس پر بھی بھاری زرہوں کے بوجھ، تلوار کے دباؤ اور کثرت سے خون بہہ جانے کی ناتوانی، ان سب باتوں کا یہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیورا کے گھوڑے کی پیٹھ سے گرے اور ایک گڑھے میں جا رہے۔ ابن قمیہ سمجھا کہ میرا وار کاری پڑ گیا، جوش مسرت سے چلایا، محمد مارے گئے۔ یہ آواز سنتے ہی مسلمانوں کے حواس جاتے رہے۔ کچھ لوگ بھاگ کے آس پاس کی پہاڑیوں میں چھپ رہے۔ بعض کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی بیکار و بد مزہ نظر آئی۔ جان دینے کے لیے لشکر کفار پر جھپٹ پڑے اور شجاعت دکھا کے شربت شہادت پی لیا۔ بعض مدینے کی طرف بھاگے اور ان کے جاتے ہی مدینہ میں شہرت ہو گئی اور زنان بنی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے روتی ہوئی میدان جنگ میں آئیں۔ انس بن نضر جو معززین انصار سے تھے اور کسی مجبوری سے لڑائی میں نہیں شریک ہوئے تھے، انہوں نے جو یہ ناقابل برداشت خبر سنی تو بے اختیار کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں اور ہم زندہ بیٹھے رہیں۔ ساتھ ہی تلوار لے کے میدان احد میں آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک نوجوان شخص حنظلہ بن ابو عامر راہب جن کا آج ہی شب کو نکاح ہوا تھا، یہ سانحہ جاں گزا سن کے بے تحاشا کوہ احد کی طرف دوڑے اور کفار کو مارتے گراتے ان کے سردار ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ اس کا بھی کام تمام کر دیں، مگر مشرکین نے ہر طرف سے نرغا کر کے اپنے حلقے میں لے لیا اور شہید کر دیا۔ غرض مسلمانوں کی نہایت ہی خستہ و خراب حالت تھی اور ہر شخص کو یقین تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خداوند جل وعلا کے پاس واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے میں گرتے دیکھ کے جناب طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس میں اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارا دینے سے اوپر نکال لائے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے خود کی کڑیاں جو پیشانی مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ لیں، مگر اسی کھینچنے میں ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ مگر اب لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت موجود ہیں، تو ہر طرف سے توڑ توڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا کہ میدان دشمنوں کے ہاتھ رہا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثار زخمی و خستہ ہیں۔ ایسی حالت میں غالب و چیرائے دست اعدائے دین سے پیش پانا اور ان کی مذرت سے اس کھلے میدان میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بچنا دشوار ہے، اسی خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ احد کی گھاٹی کی طرف رخ کیا، جہاں پہنچ کے امید تھی کہ مسلمان اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھ گیا اور بہت سے کافروں کو لے کے چلا کہ گھاٹی کا راستہ روک دے، مگر کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ جاں بازان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مار کے ہٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں داخل ہوتے ہی امن کے مقام میں پہنچ گئے۔ اب کفار کے لیے میان خالی تھا، خوشیاں منانے لگے۔ ہندا اپنی ساتھ والیوں کو لے کر اس قتل گاہ میں جہاں شہدائے اسلام کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھیں آئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور تمام شہیدوں کے ناک کاٹ لیے، سینے چاک کر کے کلیجے نکال لیے، پھر ان کے ہار بنا بنا کے اپنے گلوں میں پہنے اور خوشی کے نغمے گانے لگیں۔ ابو سفیان نے اگرچہ بظاہر پوری فتح حاصل کر لی تھی، مگر اسے اس کی جرأت نہ ہوئی کہ مدینے پر جا کے حملہ کرے یا اس گھاٹی کی طرف بڑھے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مقابلے اور جان دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اتنی ہی کامیابی کو غنیمت سمجھا اور اپنی فوج کو مکہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا، مگر حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کفار مدینے کا قصد کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پتہ لگانے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ یہ حالات سن کے مہبہ نے کہا، کفار مدینے کی طرف نہیں گئے ہیں، اگر ادھر جاتے تو ہم ضرور دیکھتے، ہم نے تو ابھی اپنی آنکھوں سے انہیں واپس جاتے دیکھا۔ استفانوس سے، اگر مذائقہ نہ ہو تو چلو اسی وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ استفانوس، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اسلام کے دفن اور بہت سے ضروری کاموں میں مصروف ہوں گے، مناسب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا اب اطمینان ہو گیا ہے تو ہم مدینے میں واپس چلیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں اس وقت موقع دیکھ کر حاضر خدمت ہوں۔ مہبہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور اس زخمی نوجوان انصاری کو غلاموں کے سپرد کر کے دونوں مدینے کی طرف واپس چلے۔ راستے میں استفانوس نے کہا، ہم نے آج تک کوئی خط حضرت بحیرہ کی خدمت میں نہیں بھیجا، ان کو ہماری تحریروں کا بڑا انتظار ہوگا۔ مہبہ، لیکن ابھی تک کوئی لکھنے کے قابل بات بھی تو نہیں پیش آئی تھی، اب حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنے کے بعد انہیں اپنے مفصل حالات لکھ بھیجیں گے۔ استفانوس، آپ کا فرمانا صحیح ہے، مگر ان کے دل کو حضرت پیغمبر صاحب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے جو تعلق ہو گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت بھی وہ بھول سکیں۔ آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں کہ انہوں نے معمولی عبادتوں کے علاوہ ساری ریاضتیں اور مراقبے چھوڑ دیے ہیں،
ہر گھڑی ان عربی پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگی رہتی ہے۔ ہمارے خطوں کے انتظار میں انہیں ایک ایک دن ایک ایک سال کے برابر کٹتا ہوگا۔ محبا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینہ ہانی نے اس سچی نبوت الہی کو اپنے انکشافات سے اس طرح پہچان لیا کہ عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ حاصل ہے۔ لہٰذا اب ان کا یہ بے تابانہ انتظار اور حالات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہونے کے شوق میں بے صبری، دراصل یہی ان کی وہ حقیقی عبادت ہے جس کے اب وہ مکلف ہیں۔ خیر، اب 2 ہی 4 روز میں ہم انہیں ان سب حالات سے اطلاع دیں گے۔ استفانوس: مجھے اس بات کی فکر ہے کہ آستان بوسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہیں ٹھہر جاؤں یا اپنے مرشد بحیرہ کے پاس واپس جاؤں۔ محبا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ کیجیے گا۔ غرض یہی باتیں کرتے ہوئے یہ دونوں پروانہ ہائے شمع نبوت مدینہ طیبہ میں داخل ہو کے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت موجود ہیں، مگر لڑائی کا انجام شاذ و نادر ہی کسی کو معلوم تھا۔ معذور اہل صفا جو مسجد نبوی میں رہتے اور لڑائی میں شریک ہونے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے یہیں پڑے رہ گئے تھے، انہیں جو معلوم ہوا کہ یہ دونوں بوڑھے مسافر میدان جنگ سے آ رہے ہیں، تو سبھی نے ان سے لڑائی کی کیفیت پوچھی، اور انہوں نے جو کچھ سنا اور دیکھا تھا بیان کر کے انہیں اطمینان دلا دیا۔ پھر کہا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ضرور ہوئے ہیں، مگر خدا نے بڑا فضل کیا اور اب کسی بات کا اندیشہ نہیں۔ کفار پر بھی شجاعان اسلام کی کچھ ایسی ہیبت چھا گئی کہ فتح یاب ہونے پر بھی مدینے کا قصد نہ کر سکے اور الٹے واپس گئے۔ شام کے قریب محبا اور استفانوس مدینے میں پہنچے تھے، اور ساری رات انہیں لڑائی کے حالات بیان کرتے ہی گزر گئی، اس لیے کہ اہل مسجد اور بعض پڑوس والے کریت کریت کے حالات پوچھتے تھے، اور ان کو جو معلوم ہوتا بیان کر دیتے۔ باب نمبر 36، غزوہ حمر الاسد، اگلی ویڈیو میں سنیں۔